اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو. تو سفر پہ تو پہلے جیسے لوگ اپنے کاروان میں سفر کر رہے ہوتے تھے، یا وہی مطلب جیسے اونٹ پہ، گھوڑے پہ، اور یا پھر ریل گاڑیاں مطلب ٹرین، اور پھر ابھی کے دور میں کاروں میں بھی، اور جس طرح سے مطلب لوگ اپنے جرنیز پلان کرتے ہیں، اور ٹرینز اور پلینز اور یہ سب تو ہے، اور پانی کے بھی مطلب جو شپس وغیرہ وہ بھی ہے. تو اس طرح سے جرنی کے مطلب ابھی بہت سارے موڈز ہیں، بہت سارے مطلب طریقے ہیں. لیکن یہاں کہا گیا نا جیسے کہ اگر تم سفر پہ ہو، تو اب سفر پہ ہو مینس تم اپنے مطلب جرنی میں ہو. تو ان کنتم علی سفرین، تو اگر تم سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی اسکرائب نہ ملے. تم کوئی سودا کر رہے ہو، تو کوئی چیز کا تم نے سودا کیا، کوئی پراپرٹی تم نے مطلب بیچی، یا تم نے سمجھو کوئی چیز اپنی بیچی. تو اب وہ جو سودا تم نے کیا اور تمہیں کوئی اسکرائب نہیں مل رہا ہے، لکھنے والا. لیکن اگر لکھنے والا مل بھی جائے اور سوچو کہ بندے کو پیپر اور انک ہی نہ ملے تو بھی نہیں ہو سکتا. تو نہیں ملے اگر تمہیں کوئی لکھنے والا کاتباً، فرحان مقبوضہ. فرحان یعنی کہ مطلب رہن، اور رہن کا مطلب ہوتا ہے مارگیج. تو فرحان مقبوضہ، اور مقبوضہ کے اندر قبضہ ورڈ آ گیا اندر، کہ یعنی تم نے جو بھی چیز مارگیج تم یا تو کرو، کوئی مطلب پلیج کرو، اور کوئی اپنا جو بھی تمہارا پوزیشن ہے اس کو تم جیسے کہ اس کو مطلب تم اس کا قبضہ دے دیتے ہو. جیسے کہ مارگیج جیسے قبضے کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہبہ بھی قبضے کے بغیر نہیں ہوتا، اس کا قبضہ تم کو دینا پڑتا ہے. چاہے کتنے ہی ڈاکیومنٹ دستاویز سب تم نے لکھے ہو ایگریمنٹ، لیکن اگر اس کا قبضہ نہیں دیا ہے تو پھر نہ وہ ہبہ ہے اور نہ ہی یہ مارگیج ہے. تو تم کو یہ کرنا پڑے گا پھر کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے، اور مطلب جیسے تمہارا ایک سودا ہو رہا ہے دو جن کے بیچ میں، تو ایک وہ ہے جو خریدار ہے یا مطلب، اور ایک وہ ہے جو مطلب اس کو بیچ رہا ہے. تو یہ دو کے بیچ میں یہ معاملہ ہوئے گا کہ جس نے خریدا ہے تو اب وہ اس کو مطلب پلیج کرے کہ ٹھیک ہے اب میں جرنی جب میں وہاں پہنچوں گا تو میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. تو اور یہی بات وائس ورسا ایسی بھی ہوتی ہے، جیسے قرضہ تم نے لیا تو قرض دار بھی وہی بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے. تو پھر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم جیسے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ تم مطلب جیسے تم امانت داری یعنی کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے پہ یعنی جیسے کہ تم نے ٹرسٹ کیا، تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. تو جو بھی مطلب جیسے کہ تم امانت ہے اور جو تم دے رہے ہو، یعنی تو جو تم نے مطلب اس کے پاس دیا ہے، مطلب تو تم بھروسے پہ کر رہے ہو نا، امانت یعنی ٹرسٹ. تو تم وہ ٹرسٹ کے بیس پہ کر رہے ہو ایک دوسرے کے اوپر، یعنی مطلب تو اب جس نے مطلب جو ٹرسٹ یعنی کیا وہ ٹرسٹی ہے، تو وہ
اپنا جو ٹرسٹ ہے اس کو برابر سے نبھائے، یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹرسٹ کو ڈسچارج کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جا کے مطلب، کیونکہ قسم جو ہوتی ہے نا وہ اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے، پلیج کہ ایک بندہ پلیج کرتا ہے نا جو، اس کی بہت ویلیو ہے. تو جب سوچو کہ 50 ایئرز بیک جو ہے، اگر 50 سال پیچھے جائیں گے تو مطلب عارف بتا رہا تھا کہ کیلیفورنیا کے اندر یہ تھا کہ مطلب جو بولتے نا منہ زبانی جو پلیج کرنا جو ہے اس کی بہت ہی، یعنی وہ کر دیا تو پھر لکھنے کا کوئی بھی مطلب کوئی کرتا نہیں تھا کہ ایگریمنٹ لکھو یہ کرو، ایسا کوئی نہیں کرتا تھا. تو یعنی سوچو کہ کتنا اس کی مطلب ویلیو تھی. اور ویسے تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ پہلے لوگ یہ سب اتنا کرتے ہی نہیں تھے، تو لوگوں کے پاس اسی لیے تو اتنے گھروں کے اور پراپرٹیز کے، زمینوں کے، سب کے کیوں نہیں ہوتے اتنے پیپر. اور آج پیپر ورک جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ بے ایمانی لوگوں نے کرنی شروع کر دی. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بندہ جس نے مطلب دیا ہے اور وہ دوسرا جو ہے، تو اب اس کا تم کو بہت ہی صحیح طریقے سے ٹرسٹ کو نبھانا ہے. اور پھر کہا گیا آگے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ تقوی یعنی کہ ڈرے اللہ سے، اس کا رب جو ہے، یعنی اس کا رب، یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ اور رب، اس کا رب، تو دونوں ہی مطلب رشتے سے اللہ نے اپنی وہ بات بتائی کہ اللہ سے وہ ڈرے. یعنی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو وہ اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، اس کا رب، یعنی جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو کبھی بھی جو بھی مطلب تمہارے پاس ثبوت ہے، گواہی ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے. اس کو چھپانے کا مطلب بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جس نے ایسا چھپانے کا کام کیا، کوئی وصیت نامہ کوئی چھپا دیتا ہے، کبھی کوئی مطلب کسی کی مطلب کوئی بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایسا کرنا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں، تو وہ شہادت ہے. تو اس کو اب چھپانے کا جو کام کرے گا، وہ چھپانے والا جو ہے، اس کے لیے کہا کہ اس کا جو دل ہے وہ بہت ہی داغوں سے، دھبوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی کہ مطلب اس کا دل جو ہے وہ صاف دل نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت خرابیاں ہیں، بہت ہی داغدار ہے وہ دل، گناہوں کا داغ ہے اس کے اوپر. آسمن قلبہ، سوچو جب اللہ نے کہا کہ جو بھی، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ تو مین سیٹ ہے نا، وہ کہ وہی تو دل ہی تو ہے جہاں پہ اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی محبت ہوتی ہے. کوئی راز ہوتا تو بولتے دیکھو اس کے دل میں پتہ نہیں کتنے راز چھپے ہوئے. تو دل کے اندر ہے، اور وہ دل کا تعلق جو ہے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، جو روحانی اور جو مطلب آخرت کے اندر جو بھی تمہارے دل کے اندر جو بھی تمہارے دل میں چھپاتا ہے نا انسان. تو کہا گیا کہ تم اس انسان کا دل جو ہے وہ گناہ سے داغدار ہے. یعنی سوچو کہ جب ہم اللہ کے پاس جیسے جائیں گے تو اللہ نے کہا جس نے اپنا قلب سلیم لے کر آیا، یعنی وہ دل جس کے اوپر کہیں کوئی داغ نہیں ہے. تو وہ داغدار دل جو ہے وہ سوچو اب کتنے بڑے گناہ گار کا دل ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ نے یہاں پر کہا کہ اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی علم رکھتا ہے، علیم ہے، وہ نالج ہے اس کو. تعملون یعنی جو تم عمل کرتے ہو، تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ بہت اچھی طرح سے نالج اور علم رکھتا ہے، علیم ہے وہ. If you are on a journey and cannot find a scribe, a pledge with possession may serve the purpose. And if one of you deposits a thing on trust with another, let the trustee faithfully discharge his trust, and let him fear Allah, his Lord. Conceal not evidence, for whoever conceals it, his heart is tainted with sin, and Allah knoweth all that you do. تو یہاں پر ابھی سب سے پہلے جو نوٹ آ رہی ہے وہ ہے کہ a pledge with possession، یعنی کہا گیا نا کہ فریحان مقبوضہ، تو اس کے لیے 334 کی جو نوٹ ہے وہ ہے a pledge or security stands on its own independent footing.
यानी कि जब कोई तुम प्लेज लेते हो, या जैसे कि हम कोई भी ओथ लेते हैं या कसम खाते हैं, जो हम मतलब एक वादा अहद करते हैं, दैट इज अ प्लेज। तो वो प्लेज या जो भी तुम सिक्योरिटी जो है, यानी कि अमानतदारी या सिक्योरिटी यानी तो उसके लिए यानी वो खुद ही अपने आप में एक, यानी कि खुद ही अपने आप में वो खुद ही बहुत ही उस पर खड़ी है, यानी कि उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, ना किसी पेपर, ना राइटिंग, ना मतलब एग्रीमेंट, कि जो प्लेज यानी इतना भारी होता है कि जो कोर्ट में भी तो प्लेज बोलते, कसम खाओ, कुरान पे, बाइबल पे, गीता पे हाथ रखो, सब पे तो बोलते हैं ना, क्यों बोलते? क्योंकि वो बहुत भारी चीज है वो। दो इट इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म of closing the bargain where the parties cannot trust each other, जबकि वो बहुत आसान तरीका है कि जहां पे तुम अपना सौदा जो है वो कम पूरा कर देते हो, या तो यानी कि मतलब, और वो भी वो कि जहां दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे का भरोसा नहीं है, एंड कैनॉट गेट अ रिटन एग्रीमेंट विद प्रॉपर विटनेसेस, और उनके पास कोई है नहीं, स्क्राइब भी नहीं है और लिखने का सामान भी नहीं है कि वो उसको सही तरीके से लिखे ताकि वो एक गवाही बन जाए। अब है नेक्स्ट इसका, तो प्लेज की यानी ये है इम्पोर्टेंस। फिर है नेक्स्ट के डिपॉजिट अ थिंग ऑन ट्रस्ट विद एन अदर, यानी जो वन ऑफ यू, एंड इफ वन ऑफ यू डिपॉजिट अ थिंग ऑन ट्रस्ट विद एन अदर। 335 द लॉ ऑफ डिपॉजिट इम्प्लाइज ग्रेट ट्रस्ट, यानी जो लॉ ऑफ डिपॉजिट है, यानी जो देने का, यानी जो कानून है, उसमें बहुत बड़ा भरोसे की बात बहुत बड़ी है। द लॉ ऑफ डिपॉजिट इम्प्लाइज ग्रेट ट्रस्ट इन द डिपॉजिटरी ऑन द पार्ट ऑफ द डिपॉजिटर, यानी वो बंदा जो देने वाला है और वो बंदा जो लेने वाला है, तो ये उनके पार्ट के ऊपर यानी कि एक बहुत ही बड़े ट्रस्ट की बात हो जाती है। तो लेने वाला, अभी समझो देने वाला डिपॉजिटर है जिसने दिया, लेकिन लेने वाला जो है, सोचो अगर सही नहीं है, ये लेके भाग जाए, मुकर जाए, या बोले नहीं भाई मेरा तो ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ था तुम्हारे साथ, और वो ले भी ले वो चीज, तो अमानत में खयानत। तो इसीलिए उसको कहा गया कि वो बहुत बड़े ट्रस्ट की बात है, जो डिपॉजिटरी है उसके ऊपर बहुत यानी बहुत बड़े ट्रस्ट की बात है। द डिपॉजिटरी बिकम्स अ ट्रस्टी, तो जो जिसने लिया है वो तो अब बहुत यानी ट्रस्टी हो गया ना अब वो। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट कैन बी फर्दर डेवलप्ड ऑन दैट बेसिस, और जो भरोसे की जो बात है वो मतलब इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी इसी के ऊपर मतलब आगे बढ़ती है। कैसे कि जैसे अभी तुमने, जैसे कि अभी आज की डेट में है क्रेडिट कार्ड, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसका बराबर पेमेंट करते हैं, और कहीं उनके कोई मतलब घपले नहीं हुए, या कहीं उन्होंने कोई मतलब कुछ फ्रॉड चीट कुछ नहीं किया है, और या फिर उन्होंने मतलब पैसे भरने के अंदर बहुत ही डिले करते हैं, तो ऐसा सब नहीं होता है। तो वो बैंक क्या बोलती, भाई इनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छा है, मतलब तो वो ट्रस्ट के ऊपर इनको दे सकते हैं। तो अब सोचो कि जब तुम एक बार जो तुम ट्रस्ट निभाते हो और बराबर से उसको अदा करते हो, तो तुम्हारा वो जो भरोसा है वो बैठ गया ना, उसी के ऊपर तो डेवलप होता है ना। तो फिर अगले टाइम पर तुमको वो भरोसे के बेस के ऊपर दिया जाता है। द ट्रस्टीज ड्यूटी इज टू गार्ड द इंटरेस्ट of the person on whose behalf he holds the trust, तो जो भी जिसको तुमने दिया है वो ट्रस्टी बन गया ना, डिपॉजिटरी। तो अब वो डिपॉजिटरी जो है उसको तुमने जब दिया तो वो अब ट्रस्टी है। अब उसका फर्ज बन जाता है कि वो चीज वो सही करे कि जो अगला बंदा जो है मतलब जिसने तुमको मतलब वो चीज दिया है, या तुम्हारे मतलब जो भी तुमने अपने उसके ट्रस्ट के ऊपर जो भी चीज को मतलब तुमको मतलब दिया गया है, तो अब वो उसको बराबर से उसकी हिफाजत करे, अमानतदारी करे।
and to render back the property account and accounts when required according to the terms of the trust. اور پھر سمجھو کہ ابھی تم کسی کو جب دیتے ہو کہ دیکھو بھئی یہ ہم تم کو یہ ہماری پراپرٹی دیتے ہیں, دیکھو یہ پراپرٹی کو تم اب تم ٹرسٹی بن گئے, لیکن سوچو کہ جب بھی تم ان سے جب پراپرٹی مانگتے ہو اور وہ تم کو فوراً بولتے یہ لو, اور یا پھر ان سے اکاؤنٹ مانگتے ہو تو وہ اکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں. یہ صحیح چیز ہے, یہ ہونا چاہیے. دس ڈیوٹی اگین از لنکڈ ٹو دا سینکشن آف ریلیجن. لیکن یہ جو فرض ہے اس فرض کو صرف دنیا تک کا محدود مت رکھو, یہ دین تک کا جاتا ہے, اس کا دین ریلیجن سے تعلق ہے, اس لیے کہ وچ ریکوائرز اے ہائر اسٹینڈرڈ دین لا. اور قانون کیا بولتا ہے اس سے نہیں, بلکہ تمہارا دین کیا بولتا ہے اس کے مطابق تم کو چلنا پڑے گا, یعنی کہ دین کے مطابق تم کو چلنا پڑے گا. اب ہے اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 336, اور وہ ہے کہ جو بھی امانت یا مطلب گواہی یا ثبوت جس کو بھی وہ چھپائے گا تو اس کے دل کو ہی اللہ نے کہا کہ وہ دل بہت ہی گناہوں سے داغدار ہے. ایکچولی وہ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. تو جو بھی مطلب فار ہو ایور کنسیلز اٹ ہز ہارٹ از ٹینٹڈ وتھ سن. تو اس کے لیے نوٹ جو ہے 336 ہے. It sometimes happens that if some inconvenient piece of evidence is destroyed or concealed, کبھی کبھی یہ چیز ہوتی ہے کہ مطلب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو, یعنی کہ کوئی ایسا جس میں تمہارے لیے آسانی نہیں ہے, یعنی کوئی مشکل یا ڈیفیکلٹی اندر تو آسانی نہیں ہے, تو وہ ثبوت یا وہ گواہی یا سمجھو کہ وہ وصیت نامہ ہو, ایگریمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہو, پراپرٹیز ہو, تو وہ اس کو چھپا دیتے ہیں, یعنی کہ مطلب اس کو چھپا دو, کنسیل کر دو. اور یا پھر ایسے کوئی ثبوت ہے جس کو کہ تم مطلب ڈسٹروائے کر دو, کہ وہ مطلب اس کا کوئی مطلب وہ نام و نشان رہے نا. وی گین اے گریٹ ایڈوانٹیج مٹیریلی. تو تم کو ایسا کام کرنے یعنی ایسا کام کرنے پر تم کو مٹیریل کا تو بہت فائدہ ہوگا, یعنی دنیا کا مالی جو مال کی بات ہے, مال میں تم کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ تم نے جو کام کیا ہے اس سے تم کو مطلب بہت ہی ایڈوانٹیج ہے اس میں مال کا, یعنی یہ مادی دنیا جو ہے اس کا مال تم کو بہت مل جائے گا, اس میں تمہارا بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن we are warned not to yield to such a temptation. ایسی جو مطلب لالچ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہم کو اللہ کی طرف سے یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی لالچ اور فتنے میں مت پڑو. دنیاوی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اسی فائدے کی وجہ سے ہم کو آخرت میں عذاب میں جھونک دیا جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر کیا فائدہ ایسے دنیاوی مال اور متاع کا. The concealment of evidence has a serious effect on our own moral and spiritual life. اور اگر کوئی چھپاتا ہے ثبوت کو یا گواہی کو, وہ بہت سنجیدہ اثر رکھتا ہے, بہت سنجیدہ, یعنی بہت سنجیدہ بات ہے وہ, ویسے گناہ کبیرہ ہے. تو تمہاری اخلاقی اور تمہاری روحانی زندگی دونوں پہ, وہ انسان کا کیریکٹر ہی کیا رہا, پھر وہ کردار ہی نہیں رہا کچھ بھی. فار اٹ ٹینٹس دا ویری سورس آف ہائر لائف, کیونکہ تمہارا جو اصلی ذریعہ جو ہے وہ ہے دل, اور وہ ہے تمہاری جو اوپر کی بلند ترین جو تمہاری لائف ہے آخرت کی, جنت کی. سب سے پہلے وہ وہاں پر ہی اس کو گناہوں سے دھبے اور داغدار کر دیتا ہے. سوچو کسی کا سفید کرتا ہے, سفید لباس ہے, شلوار کرتا ہے, یا سمجھو تھوب ہے یا جھبا ہے مردوں کا, اس کے اوپر تھوڑا سا کہیں داغ لگ جائے تو وہ کپڑے پہ اگر داغ لگے تو کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا, کہ ان کو لگتا ہے باپ رے یہ داغ ادھر لگ گیا, بہت برا لگ رہا ہے.
انسان کے کردار پہ، اس کے دل پہ داغ لگے تو وہ کتنا برا ہے. گھروں کی دیوار پہ داغ لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بابا پینٹ کرو گھر کو نیا پینٹ کرو، اس لیے کہ بہت ہی سب داغ اور دھبے بہت ہو گئے ہیں. تو تم وہ دھبے تو برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی روح پہ، اپنے دل پہ ہزاروں داغ اور دھبے لے کے اللہ کے پاس جائیں گے. تو یہاں پر کہا گیا کہ for it taints the very source of higher life as typified by the heart. اور وہ ہے دل، جس کے دل میں ہزاروں دھبے. سوچو دنیا میں ہم کہاوت میں کیا بولتے ہیں؟ اس کا دل تو بہت میلا ہے. تو دل تو میلا ہے کا مطلب کیا ہے؟ مینس گندا ہے، داغوں سے بھرا ہوا ہے. The heart is also the seat of our secrets. اور ہمارے راز جو ہیں جتنے بھی، وہ ہمارے سینے میں، ہمارے دل کے اندر ہی دفن ہے. ہمارے دل کے اندر بہت سارے راز ایسے ہیں جو اندر ہی اندر ہے. اب تم کسی انسان سے ملو، وہ تم سے بہت اچھے سے مل رہا ہے، کر رہا ہے، تم سوچ بھی سکتے ہو اس کے سینے میں کتنے راز دفن ہیں. اور وہ کیسے کیسے راز ہوں گے کہ جو اگر سامنے آئے تو تم کو وہ بندہ گھناؤ نہ لگے گا. یہ لگے گا کہ یہ تو ہم اس کو اتنا اچھا سمجھتے تھے اور دیکھو یہ کتنا اندر سے کتنا برا ہے. کیوں بولتے ہیں کہ اس کے دل میں بڑا پاپ ہے، یہ بڑا پاپیلا انسان ہے. کیوں؟ اس دل کی بات آ جاتی وہاں. تو دل کے اندر اتنے راز، اور وہ راز چھپے ہوئے جس کا کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ کے. We are told that the sin will reach our most secret being. تو ہمارے دل کا جو سب سے چھپا ہوا رازدارانہ کونا، ہمارے دل کے اس کونے میں وہ گناہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یعنی وہ گناہ جو ہے اپنی گندگیوں کے ساتھ دل کے کونے میں پہنچ جائے گا. Though the sin may not be visible or open to the world. جبکہ وہ گناہ، اس راز تمہارا جو ہے، وہ گناہ جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہے، کہیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے، یعنی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. بندے بولیں گے کتنا اچھا بندہ ہے یہ واقعی اس کا دیکھو کردار کتنا اچھا ہے، یہ کیریکٹر کا بہت اچھا انسان ہے، دل کا بہت اچھا انسان ہے. کسی کو نہیں معلوم اس کے دل کے اندر اس کے کتنے راز گناہوں کے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں، یعنی کہ دنیا کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہے. Further, the heart is the seat of our affections. اور اسی دل کے اندر ہماری محبتیں بھی تو ہے، ہمارے جذبات بھی تو ہے، خواہشات، افیکشنز، ہمارے اپنوں کے لیے جو ہماری محبتیں ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، وہ بھی تو ہے. سوچو اسی دل کے اندر گناہ اور اس کے داغ دھبے بھی ہے. اینڈ فالس ڈیلنگ ٹینٹس آل اوور افیکشنز. تو جب تم کوئی بھی جھوٹ کی، فریب کی ڈیلنگ کرو گے، تم نے کوئی بھی ایسا معاملہ کیا ہے جو جھوٹ کے اوپر تم نے اس کو مطلب کوئی بھی ڈیلنگ کیا ہے، تو اب تمہارے وہ افیکشنز جو ہے نا، تمہاری وہ محبتیں، وہ تمام کی تمام داغدار ہو جائیں گی. ٹینٹس یعنی کہ مطلب پوری گندے کر، اس کے اوپر پورا گندے دھبے چڑھ چکے ہوں گے. تو سوچو تمہاری محبت ہی داغدار ہو گئی، کیونکہ وہ جھوٹ اور فالس ڈیلنگ، یعنی کہ کہیں جھوٹ میں کہیں گواہی دی گئی، کہیں جھوٹ بولا گیا، کہیں کسی بھی چیز کے لیے تم انسان جب ایسی ہی یہ سب، یہ مال اور یہ متا، یہ پراپرٹی، انہی کے لیے بندہ جھوٹ سچ چیز کا استعمال کرتا ہے. اللہ تو ہم کو سب کو بچائے اس سے، آمین.